السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نویں قسط شروع کرتے ہیں۔ آئیے معاشی اور اس کے بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اعلیٰ قیمتی اور اعلیٰ تحفے دیے تاکہ وہ لے کر وہاں جائیں اور ان بطریقوں کو تحائف پیش کریں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں جا کر یہ تحفے بطریقوں کو پیش کیے اور وہ دلائل پیش کیے جس کے بنا پر وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں کو انہوں نے راضی کر لیا تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحائف پیش کر کے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا، اے بادشاہ، ہم آپ کے ملک میں ہمارے کچھ سمجھدار نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر بیٹھے ہیں جس سے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ ہی جانتے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین اور چچاؤں اور ان کے قبیلے کے عمائدین نے ہمیں بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو ان پادریوں اور بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں، یہ دونوں جانے اور ان کی قوم جانے، یہ ان کو اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا اور بہت گہری سوچ وچار رکھتا تھا۔ نجاشی نے سوچا اس قضیے کو پہلے گہرائی سے کھنگالنا، اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، وہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد تم نے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جس کی بنیاد پر تم نے اپنے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور میرے دین میں بھی نہیں آئے، عیسائیت بھی اختیار نہیں کی اور نہ ہی ملتوں میں سے کسی اور ملت میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے اور ہم سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم کو ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا اور ان کی عالی نسبی اور ان کی سچائی اور ان کی امانت اور پاک دامنی کے ہم گواہ تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں اور جس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا، ہمیں سچ بولنے کی ہدایت دی، امانت ادا کرنے کی ہدایت دی، قرابت جوڑنے کی ہدایت دی، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور حرام کاری اور خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے سے روکا، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی تمام ہدایت پر عمل کیا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے کیے اور سزاؤں سے دوچار کیا، مارا پیٹا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم اور قہر کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارا جینا حرام کر دیا اور ہمارے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دی۔
کیونکہ ہم آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ ایک عادل بادشاہ ہیں، اس لیے ہم آپ کی پناہ میں آ گئے اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر کم سے کم ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام پادری اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ السلام لائے تھے اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کا مخاطب کر کے کہا تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ عبداللہ بن ربیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے کے لوگ ہیں۔ مگر عمرو بن عاص اپنے رائے پر اڑے